محراب کسی بھی عمارت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے محرابیں بنوائیں تو اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ تعمیراتی آرٹ کا کام لیا، یعنی اس کے بلند اور نمایاں حصے میں خوبصورت آرٹ کا مظاہرہ بھی کروایا. آرٹ اور آرکیٹیکچر دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ان کی تعمیر سے منع نہیں کیا گیا. مسلم آرکیٹیکچر کے نام سے آپ اگر دیکھیں مختلف کتابیں اور تصویریں پرانی عمارتوں کی تو آپ حیران ہو جائیں گے. آج کے دور میں مسلمانوں نے اس علم اور فن میں ترقی کرنا، محنت کرنا چھوڑ دی، اور عموماً مذہبی طبقے کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف دنیا کا کام ہے اور اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، جبکہ یہ انسان کو دی جانے والی صلاحیتوں، عقل، فن کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا کچھ دے رکھا ہے. یعنی جو انسان کی خوبصورت سوچ ہے وہ اگر کسی کینوس پر یا کسی عمارت پر نظر آتی ہے بہترین مہارت کے ساتھ تو یہ بھی اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے حدود اسلام نے مقرر کی جو ابھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس سے منع نہیں کیا گیا. ہاں یہ بات غلط ہے کہ انسان آرٹ میں منہمک ہو کر اللہ کے دین کو بھول بیٹھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ترکی کی بہت ساری مسجدیں جو اسلامک آرٹ کا بہترین نمونہ ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں کی اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ نے اگر یوسف کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھا ہو تو اس میں بھی وہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں شاید گئے تھے اور مسجد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے. خود آپ کی کلاس فیلو جو یہاں تو نہیں ہوتی لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہی ٹیسٹ دے رہی ہے اور چل رہی ہے، تو اسے جو میں لاہور اپنے ساتھ لے گئی تو اس نے چھوٹی سی اسپیچ دی کہ وہ کس طرح اسلام کی طرف آئی. تو اس کے بھی اسلام کی طرف آنے اور اس سارے چیز میں دین کے پڑھنے اور سیکھنے میں جو چیز بنیاد بنی وہ ایک مسجد تھی کہ یہ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک ٹرپ ارینج کیا گیا تھا پرانے آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں مسجد بھی آ گئی اور اسے دیکھ کر اس کی جو خوبصورت انداز تعمیر تھا، کیونکہ وہ انداز تعمیر میں ایسا انداز تعمیر ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک سکون بھی ہوتا ہے جو عام دوسری عمارتوں کے اندر نہیں ہوگا جو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے بنائی گئی. تو اس سے اسے مزید اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. یہ مسلمان کیا تھے جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، کون ہیں؟ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں شاید مسجدیں جب بہت خوبصورت بنائی جانے لگی تو انہوں نے روک بھیجا کہ ایسا نہ کیا جائے. تو انہیں واپس یہ جواب دیا گیا کہ بہت سارے لوگ ان مساجد کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر یہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نبی بنوا رہا ہے محرابیں. لگتا ہے نا عجیب. آج ہم اس دو کانسیپٹس کو اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ایک دیندار، ایک مبلغ یا کوئی ریلیجس اسکالر جو ہے وہ اس طرح کی کسی خوبصورت آرکیٹیکچر یا آرٹ کا نمونہ بنوائے تو ہمارے ہاں تو ناقابل قبول ہوگا کہ نہیں یہ تو غیر اسلامی چیز. تو ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ اسلام کو دنیا سے کاٹ کے الگ پھینک دیتی ہے. اور وہ تمام لوگ جن کے اندر اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، جب وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں کام کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے تو وہ واپس ہو جاتے ہیں. تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. یہ سارے علوم اگر اچھی نیت سے پڑھے جائیں، فساد کی نیت سے نہیں، حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو اسی میں آ جاتا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. تو پختہ عمارت تعمیر کرنا یا اس میں کسی بہترین آرٹ کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ سب کچھ منع کر دیا گیا. اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ بنوایا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام اس حالت میں تھا کہ اس کے لیے ایک دوسرا کام کرنے کی ضرورت تھی. یہ کام عموماً اس وقت ہوتے ہیں جب بنیادی کام ہو چکا ہو، سب لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، دین کی طرف آ چکے ہوں. پھر آپ اپنی صلاحیتیں مزید سجانے بنانے اور خوبصورت چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلا اگر ایک شخص کے پاس زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی سجاوٹ کے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اسلام سے ہی دور بھاگ گئے اور دین سے ہی بیزار ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلا کام ابھی کرنے کا کیا ہے کہ لوگوں کو اس سے مانوس کیا جائے. اور جیسے کل یہ پرسوں بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں غیر قوموں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو مسلمان کرنا، اسلام سے محبت دلانی. اب جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو جو ان کی صلاحیتیں اپنے اپنے فن اور فیلڈ میں ہیں انہیں بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امت کا دائرہ وسیع ہو، علم بڑھ جائے، لوگوں کے اندر بنیادی اسلامی کوالٹیز، ایمان، تقوی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، یعنی گویا بنیادیں بن جائیں، پھر اس کے بعد عمارت تعمیر ہو جائے. تو ہمیشہ ڈیکوریشن کا کام یا فنیشنگ جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، جس میں یہ سارے آرٹ وارٹ کے نمونے ہوتے ہیں. پہلا کام بنیادیں بنانا ہے اور عمارت تعمیر کرنا. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں بھی بنیادی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ صرف بنیادی کام ہی. مثلا ایک تھوڑی دیر کے لیے، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، ہر شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے. اچھا، اور آپ کو ہر وقت بعض نصیحت کرتی رہتی ہوں کہ آپ پڑھائیں چاہے ایک کو پڑھائیں. اب یہ فارمولہ آل دا ٹائم کے لیے نہیں ہے. اب مثلا اگر کچھ عرصے کے بعد ہر شخص قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہی فارمولہ اختیار کرے کہ وہ آگے پڑھائے، تو پڑھنے والے تو ختم ہو جائیں گے، سبھی پڑھ لیں گے، تو پھر پڑھنا کس نے؟ پھر ٹھیک ہے اگلی جنریشنز کو پڑھانے کی ذمہ داری تو باقی رہتی ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں کرتے رہنا. یہ تو ایک یعنی بنیادیں کھودی جا رہی. جب ہر شخص اسلام سے مانوس ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تعمیر اور ترقی اور باقی کام جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان تمام خیالات کی اصلاح فرما لیجئے کہ جس میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے، یا اسلام کسی کلچر کا مخالف ہے، یا اسے اس سے کوئی غرض نہیں. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بہترین کام کروائے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی عمارتوں میں جو ہیکل ہے اور ان کا جو محل تھا اس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اس میں کیا لگا ہوا تھا؟ شیشے کا، کرسٹل کا فرش تھا. ہمیں تو کرسٹل کی ایک چھوٹا سا پیس جو ہے اس کے لینے میں بھی ایک مشکل ہے یا افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کہاں یہ کہ سارا فرش ہی کرسٹل کا ہو. اور آپ سوچیں وہ کتنا قیمتی ہوگا اور کتنا زبردست ہوگا، اور اس کو لگانے کا جو انداز ہوگا وہ کیسا ہوگا. اس دفعہ جب میں ناروے میں گئی تو ان کا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہ سارا شیشے کا ہی ہے نا، چاروں طرف سے، یعنی باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ آتے جاتے سب نظر آتے، پوری دیواریں ہر طرف شیشہ ہی شیشہ. حتیٰ کہ ایک فرش سے میں گزرنے لگی تو اس پر بھی شیشہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے بھدے سے انداز میں لگا ہوا تھا کہ وہ اس میں جیسے لگانے میں وہ کوئی نہ کوئی جس چیز سے چپکاتے ہیں اس کے داغ وغیرہ، اور مجھے فوراً وہ حضرت سلیمان کا یاد آیا. اور اس کے نیچے سے پانی بھی گزر رہا تھا، تو ملکہ سبا نے اپنا وہ اٹھا لیا، تو میں نے کہا کہ کہاں یہ اور کہاں وہ. اتنی ترقی یافتہ قوم اور پھر شیشہ لگانے کا فن ابھی یہیں تک ہے، اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یعنی ترقی کی انتہا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہیکل کے اندر نہایت خوبصورت پھولوں کے نقش ابھارے ہوئے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھارنے کا جو ہوتا ہے پتھروں کے اندر اور میٹل کے اندر جو پرنٹ نکلتا ہے لیکن ابھرا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس ایک آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے میٹل پہ لیکن ابھری ہوئی ہے، اس کے حروف جو ہے نا باہر کو نکلے ہوئے، تو یعنی اندر لکھائی نہیں کی ہوئی، پیچھے کی طرف سے کچھ اس کو اس طرح کیا گیا کہ وہ پرومیننٹ ہو گئے حروف سامنے. یہ بہت عام چیز ہے، کوئی ایسی خاص چیز نہیں، لیکن جیسے پھول بھی یعنی ایک ہی شیٹ کو اس طرح اس میں کام کیا گیا ہے کہ جو چیز نمایاں کرنی ہے وہ باہر ابھر کے سامنے آ گئی ہے، اور بہت خوبصورت قسم کی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابھار کے ساتھ ابھار کی کا آرٹ تھا کہ جس میں پتھروں کے اندر بھی اور میٹل، کیونکہ ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا گیا تھا اس لیے اس میں میٹل ورک پایا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوگا جو وہاں پر استعمال ہوا. تو اسلام دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں. اللہ نے یہ چیزیں اس لیے نہیں پیدا کی پہاڑوں میں رکھ دی کہ پڑی پڑی ادھر ہی ختم ہو جائے اور قیامت کے دن دھول بن کے اڑ جائیں. ان کو نکالو، استعمال کرو، بہترین کام لو اس سے. اپنے رب کا حق بھی نہ بھولو اور دنیا کے کام بھی نہ بھولو، لیکن بیلنس اختیار کرو. یہ نہیں کہ دنیا کی طرف لگو تو دین خیر باد، اور یہ نہیں کہ دین کی طرف لگو تو دنیا کو لات مار دو.
جیسے عیسائیوں نے کیا. اسی لیے ان کے ہاں دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں. اسلام جو ہے وہ اعتدال سکھاتا ہے. اب مثلا قرآن چونکہ ہر شخص کے لیے، اب ہر شخص کو اللہ نے مختلف طرح کی صلاحیت دی. اب ایک شخص جو ہے اگر وہ آرٹ کا ماہر ہے تو قرآن پڑھ کر وہ اسلام کو اس آرٹ کے تھرو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. کوئی اور کسی چیز کا ماہر ہے تو وہ اس کے تھرو لوگوں کو اللہ کی یاد دلا سکتا ہے. تو اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کو پانا، اس کو راضی کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس سے محبت کا تعلق استوار کرنا اور اسے عام کرنا. وسیلہ اور ذریعہ درست ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے جو حدود کے اندر ہے، حدود سے باہر نہیں. اسراف سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، کچھ حرام چیزوں سے منع کیا گیا، لیکن حدود میں رہتے ہوئے یہ سارے تعمیراتی کام اور آرٹ جو ہیں اس کی اجازت ہے.